بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاضی ایاس بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر بصرہ کے بڑے ہی مشہور و معروف قاضی تھے۔ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور بڑے بڑے تابعین سے علم دین حاصل کیا۔ آپ بڑے ہی ذہین اور فطین تھے۔ ان کی ذہانت سمجھ بوجھ کی مثالیں پورے عرب میں دی جاتی تھیں۔ جبکہ آپ بہت بڑے قاضی تھے تو لوگ اپنے مقدمات اور جھگڑوں کا فیصلہ آپ کے پاس کروانے کے لیے حاضر ہوتے۔ تو دوستو، ایک مرتبہ دو آدمی اپنا ایک مقدمہ لے کر ایاس بن معاویہ کی عدالت میں حاضر ہوئے۔ ان میں سے ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ اے قاضی محترم، میں نے اپنے ساتھی کو تھوڑا سا مال بطور امانت دیا تھا، مگر اب اس نے وہ میرا مال مجھے دینے سے انکار کر دیا ہے۔ قاضی ایاس بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دوسرے شخص سے پوچھا کہ کیا تمہارے اس ساتھی نے تجھے کوئی مال بطور امانت دیا تھا؟ تو اس نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ اے قاضی محترم، یہ شخص مجھ پر جھوٹ بول رہا ہے اور مجھے بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر اس کے پاس کوئی دلیل، کوئی ثبوت ہے تو پیش کرے، وگرنہ میں ہر قسم کی قسم دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ کہنے لگا کہ میں بے گناہ ہوں اور یہ سراسر مجھ پر الزام ہے۔ قاضی ایاس بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے عقل، سمجھ بوجھ، دانائی، دور اندیشی بہت زیادہ عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے بھانپ لیا کہ یہ شخص جھوٹی قسم کے ذریعے اپنے ساتھی کے مال کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے۔ تو انہوں نے دعویٰ کرنے والے شخص سے پوچھا کہ تو نے اپنا مال اسے کس جگہ پر بطور امانت دیا تھا؟ کہنے لگا یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک محلہ ہے، وہاں پر میں نے اسے مال بطور امانت دیا تھا۔ قاضی صاحب نے پوچھا کہ کیا وہاں کوئی ایسی نشانی ہے جہاں تم نے اس کو یہ امانت دی تھی؟ تو اس نے کہا ہاں، وہاں ایک بہت بڑا درخت ہے، پہلے ہم اس درخت کے سائے میں بیٹھے، کھانا کھایا، باتیں کی، پھر میں نے اپنا مال بطور امانت اس کے سپرد کیا۔ قاضی صاحب نے کہا تم ابھی جاؤ، شاید تم کو وہاں پر کچھ نشانی مل جائے کہ تو نے اپنا مال کہاں رکھا تھا یا کس کو دیا تھا۔ اس جگہ کا اچھے طریقے کے ساتھ جائزہ معائنہ کر کے سیدھے میرے پاس چلے آنا اور مجھے آ کر سارے معاملے کی خبر دے دینا کہ تم نے وہاں کیا دیکھا، کیا پایا اور کیا یاد آیا۔ قاضی صاحب نے مال کا انکار کرنے والے شخص سے کہا تم اپنے ساتھی کے واپس آنے تک یوں ہی میرے پاس بیٹھے رہو۔ وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ قاضی ایاس دوسرے لوگوں کے مقدمات نپٹانے میں مصروف ہو گئے، لیکن قاضی صاحب دوسرے لوگوں کے معاملات سنتے ہوئے چپکے چپکے اس شخص کے چہرے کی طرف دیکھتے رہے، اور اس طرح وہ اس کے چہرے کے تاثرات معلوم کرنا چاہتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص بالکل آرام اور سکون کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس کے چہرے پر کوئی ڈر، خوف نہیں ہے، تو قاضی صاحب نے دوسرے لوگوں کے کام کرتے کرتے اچانک ایک دم اس شخص کی طرف توجہ کی اور پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے، وہ بندہ اس جگہ پر پہنچ گیا ہوگا جہاں اس نے مال تیرے سپرد کیا تھا؟ تو اس شخص نے بے احتیاطی، بے خیالی میں جواب دیا نہیں قاضی صاحب، وہ جگہ تو یہاں سے کافی دور ہے، ابھی تو وہ راستے میں ہی جا رہا ہوگا۔ تو قاضی صاحب نے غضبناک لہجے میں فرمایا اے اللہ کے دشمن، ایک طرف تو مال لینے کا انکار کرتا ہے اور دوسری جگہ اس جگہ کا بھی اعتراف اور اقرار کرتا ہے جہاں تو نے اسے مال لیا تھا۔ بخدا تو ہی خائن ہے، جھوٹا ہے، بد دیانت ہے، مکر اور دجل کا سہارا لے رہا ہے۔ وہ شخص قاضی صاحب کا جلال دیکھ کر کانپنے لگا اور اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور اپنے دوست کی چھپائی ہوئی امانت واپس کر دی۔ دوستو، اللہ عز و جل نے ہم سب کو جو ذہانت، عقل، سمجھ بوجھ دی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم سب نے اس عقل کا صحیح کام لینا ہے کہ کہیں ہم اپنا ووٹ، اپنی شہادت، اپنی امانت اور اپنی عظیم گواہی کسی ایسے خائن، بدکار، ظالم، شرابی اور ایسے شخص کو تو نہیں دے رہے کہ جو دجل اور فریب کا سہارا لیتا ہے، کسی ایسے شخص کو تو نہیں دے رہے
جو وطن عزیز پاکستان کا غدار ہے اور غریبوں کا مال غصب کرتا ہے۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں میوات وائس۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو پیج کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس عظیم پیغام کو اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ایک نئی سیریز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔